اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سامعین محترم، رب کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی، عزت و آبرو، نیکی و تقوی، خیر و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور آج کی اس مجلس اور پروگرام کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ سامعین محترم، مولانا نعیم الرحمن صاحب شیخو پوری حافظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے ختم نبوت کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ بڑی ہی اہم گزارشات انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رب العالمین ہم سب سے مخاطب ہیں اور فرمایا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ ٹائم تھوڑا ہے، تفصیل کا وقت نہیں، صرف اشارہ کروں گا۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے اللہ کے آخری پیغمبر، آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ سامعین محترم، خاتم النبیین لفظ خاتم کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر 7 مقامات پر لفظ ختم مختلف صورتوں میں آیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم علی قلوبکم، ختم علی سمعہ وقلبہ، الیوم نختم علی افواہہم فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ۔ یہ 7 مقامات ہیں قرآن مجید کے جہاں پہ لفظ ختم مختلف صورتوں میں آیا ہے، اور تمام آیات میں قدر مشترک یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح سے بند کر دینا نہ اس کے اندر کوئی داخل ہو سکے اور نہ ہی اندر والا باہر آ سکے۔ کسی چیز کو اس طرح سے بند کر دینا کہ اندر والا باہر نہ جا سکے اور باہر والا اندر نہ آ سکے۔ تو لفظ خاتم کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اس طرح سے بند کر دیا ہے کہ اب اس سلسلے میں موجود انبیاء میں سے نہ کسی نبی کو نکالا جا سکتا ہے اور نہ ہی جناب رسول اللہ کے بعد اس سلسلے کے اندر کسی نئے نبی کو ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ سلسلہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن مجید کی 100 آیات، جناب رسول اللہ کی 210 احادیث، کہیں صراحتاً، کہیں کنایتاً، کہیں عبارت النص سے، کہیں اقتضاء النص سے، کہیں دلالت النص سے، کہیں اشارت النص سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ کی آمد کے بعد
کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ مسئلہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں اسلام کے دفاع اور تحفظ میں جتنی بھی جنگیں ہوئی، ان جنگوں میں شہادت پانے والے صحابہ کی تعداد 259 ہے، اور جو جنگ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یمامہ کے مقام پر مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی، اس جنگ کے اندر شہادت پانے والے صحابہ و تابعین کی تعداد 1200 ہے، اور ان 1200 میں سے 700 قرآن مجید کے حافظ اور عالم تھے۔ یہ مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک سے لفظ ختم کا معنی کر کے اجازت چاہوں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ 30 كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ فرمایا لوگوں یاد رکھنا، میرے بعد میری امت میں سے 30 افراد اٹھیں گے جو اس کائنات کے بدترین جھوٹے ہوں گے۔ وہ 30 افراد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ لوگوں تم نے اپنے ایمان کو ان جھوٹوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہوں۔ لا نبی بعدی، میرے بعد اللہ نے یہ اجراء نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب میرے بعد قیامت قائم ہوگی، لیکن کوئی نیا نبی کسی بھی معنی و مفہوم میں نہیں آئے گا۔ اب بھائیو الحمدللہ ہمارا یہ ایمان اور ایقان ہے کہ اللہ کے فضل و احسان سے یہ اللہ رب العزت نے ایسا ہمیں صاف ستھرا سچا عقیدہ عطا کیا ہے کہ جناب رسول اللہ کی آمد کے بعد کسی بھی معنی و مفہوم میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ کے ضلع کے اندر، ضلع بہاولپور کے اندر قادیانی موجود ہیں؟ میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں، جہاں کہیں سوال کرتا ہوں، ہر جگہ سے سوال کا جواب ہاں میں ملتا ہے۔ اور مجھے بتاؤ ان کا دروازہ کنہوں نے روکنا ہے؟ یہ فتنے کا دروازہ کس نے بند کرنا ہے؟ وہ قادیانی جو اس کائنات کا بدترین جھوٹا، اس کائنات کا بدترین جعلساز، اس کائنات کا بدترین فراڈی فریبی دھوکے باز، جھوٹا ہونے کے باوجود وہ اپنے جھوٹے نبی کی جھوٹی دعوت کو پھیلانے کے لیے بوڑھا بچہ جوان عورت کریا گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر پھر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس فتنے کے روکنے کے لیے عملی کردار کیا ادا کیا ہے؟ اور بھائیو اللہ کے فضل و احسان سے مالک کی توفیق خاص کے ساتھ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق بخشی کہ میری جماعت کا کارکن، میری عالمی کا کارکن، اللہ کے فضل و احسان سے اسے جب وہ شامل ہوتا ہے اسے یہی سکھایا جاتا ہے، یہی پڑھایا جاتا ہے کہ تو نے نبی کی ختم نبوت میں کٹ مرنا ہے، تو نے اس جھوٹے فتنے کے تدارک کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ کے فضل و احسان سے اب عالمی کا ہر کارکن گلی گلی کریا کوچا کوچا نگر نگر اپنے ہاتھ میں بروشر پمفلٹ پرچہ لے کر ایک ایک
فرد تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ایمان بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی کوئی بھی قادیانی کسی دھوکے سے، کسی جال سازی سے، فراڈ فریب سے میرے کسی ایمان والے بھائی کا ایمان لوٹنے میں کامیاب نہ ہو پائے۔ اللہ کے فضل و احسان سے یہ اعزاز اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام گلی گلی، کریا کریا، کوچا کوچا، نگر نگر، قصبہ قصبہ، گاؤں گاؤں پھیل جائے۔ پھیلنا چاہیے کہ نہیں پھیلنا چاہیے؟ اس کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مسجد میں کھڑے ہو کر ہم آپ کو اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں، اپنے کسی ذاتی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے نہیں، کسی قومی اسمبلی سینٹ کی ممبری کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں نفاذ اسلام کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ پچھلے دنوں آپ کے چولستان میں مسائل بنے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ عالمی کے کارکنوں نے خود روپیہ 10 روپے 100 روپے فنڈ اکٹھا کیا۔ آپ کے چولستان کے اندر 1200 ٹوبہ ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل و احسان سے لوگوں کی وہ امانتیں لے کے آئے، ہم نے سروے کیا، ہم نے دیکھا جسمانی خدمت تو سبھی کر رہے ہیں، ہم نے جسمانی خدمت کے ساتھ ساتھ روحانی خدمت بھی کرنی ہے۔ اس خدمت کا کوئی فائدہ نہیں جس کے اندر دعوت نہ ہو، جس کے اندر تبلیغ نہ ہو، جس کے اندر توحید نہ ہو، جس کے اندر سنت کا پرچار نہ ہو، اس خدمت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم ٹوبوں میں گئے، نہیں مروان صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ جب ہم نے لوگوں کی حالت دیکھی، ان 1200 ٹوبوں کے اندر ہر ٹوبے کا ایک اپنا خدا، ان کا ایک اپنا پیر، شرک کی انتہا، چنن پیر بھی گئے۔ ہم نے لوگوں کو توحید کی دعوت بھی دی۔ اللہ کے فضل و احسان سے لوگوں نے جو امانتیں دی تھی، اب آپ کے چولستان کے اندر ایک ایک کنال پہ مشتمل اللہ کے فضل و احسان سے آپ کی 2 مسجدیں بن رہی ہیں۔ آپ کی 2 مسجدیں شرک و بدعت کے گھر میں، جہاں ایک طرف چنن پیر ہے، ایک طرف توحید کی آواز ہوگی اللہ کے فضل و احسان سے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق بخشی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، ہم اتنے دور سے آ کے کام کرتے ہیں۔ ہم نے یہ پوچھا، نعیم الرحمان صاحب بھی ساتھ تھے، کہ یہ بھائی چنن پیر تم لوگوں کو دیتا کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی یہ بڑی کرنی والا ہے، بہت کچھ دیتا ہے، جو وہاں ہم مراد لے کے جاتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو شرک کے اندھیرے اور غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کی حالت قابل ترس تھی، نہ ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ پہننے کے لیے۔ بڑی کوشش کی کہ انہیں ہم نے کہا کہ یہ آپ کے جو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اپنے بدن پہ کپڑے نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، ہم نے کہا یہ بچے آپ ہمیں دیں، ہم انہیں ڈاکٹر بنائیں گے، ہم انہیں بڑے بڑے افسر بنائیں گے، بڑی بڑی یہ کرسیوں پہ بیٹھیں گے، آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی، آپ کے پاس گاڑیاں آ جائیں گی، کوٹھیاں آ جائیں گی۔ انہوں نے کہا نا بابا نا، ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر بھائیو اللہ کے فضل و احسان سے وہاں اب 2 توحید کے مرکز، ٹوبہ عظیم والا کے قریب ایک گاؤں ہے، اور ایک اندر بہت اندر جا کے، اب نام مجھے بھی وہ یاد نہیں، وہاں پہ میں گیا ہوں الحمدللہ۔ وہاں پہ آپ کے 2 ادارے، 2 مساجد اللہ کے فضل و احسان سے وہاں پہ کام کر رہی ہیں۔ تو ہم یہ اچھا جو بات آپ کو بتلانے والی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا ہوا جی چولستان والے مر رہے ہیں، پورے پاکستان کا رجحان چولستان کی طرف، درد دل رکھنے والے افراد وہ مال بھی لے کے آ رہے ہیں، خوراک بھی لے کے آ رہے ہیں۔ اب قادیانی خاموش بیٹھا ہے، وہ آپ کی حرکت و نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ جو سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا تھا، وہاں پہ جب ایک سوشل میڈیا پہ ایک بھرپور مہم تھی، جب وہ مہم ختم ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ اب قادیانی وہاں پہ ڈیرے ڈال چکے، ان غریبوں کا ایمان جو پہلے ہی بیچارے لٹے ہوئے ہیں، اب وہ مزید قادیانیوں کے ہاتھوں اب پیسے
کے ذریعہ سے، دولت کے ذریعہ سے، خوراک کے ذریعہ سے اب وہ ان کا ایمان لوٹ رہے ہیں، اور ان کا ایمان بچانا ہم پہ فرض ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ ہم نے ان قادیانیوں کو اللہ کے فضل و احسان سے ان کے اس فتنے کو انشاءاللہ تعالی ہم نے انجام تک پہنچانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں انشاءاللہ یہاں پہ ڈاکٹر منیر صاحب ہیں، ڈاکٹر منیر صاحب انشاءاللہ ہم انہیں مرکز کی طرف سے آپ کو فری لٹریچر دیں گے۔ وہ آپ کیا کریں، کم از کم اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ یہ نعیم الرحمان صاحب جو ابھی آپ کو بتا رہے تھے، اب تفصیل کا وقت نہیں، قادیانی بڑا دھوکے باز، بڑا مکار فریبی ہے جب وہ کسی عام آدمی کو ملتا ہے۔ اب تفصیل کا وقت نہیں، کیا کیا آپ کو بتاؤں۔ جو میں نے آیت کریمہ کا آپ کے سامنے ترجمہ کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، تو قادیانی سوال کرتا ہے بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے کہ نہیں تھے؟ تھے کہ نہیں؟ تو ادھر تو میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ اب اختصار کے ساتھ اشارہ کرتا چلوں، لفظ رجل کا معنی، لفظ رجل جو ہے یہ بالغ آدمی کے لیے بولا جاتا ہے، نابالغ آدمی کے لیے لفظ رجل نہیں بولا جاتا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بالغ مرد کے باپ نہیں تھے۔ اللہ نے آپ کو جتنے بھی بیٹے عطا کیے تھے وہ بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کے پاس جا چکے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے انشاءاللہ تعالی محنت کرنی ہے، تگ و دو کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی تنظیم سے ہے، مذہبی تنظیم سے ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہمیں ایک ہی سروکار ہے کہ ہم نے جناب رسول اللہ کے دشمنوں کو اس دھرتی کے اوپر کھلا نہیں چھوڑنا انشاءاللہ۔ یہ ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے، اور اس کے لیے ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے، اس کے لیے آپ کا تعاون چاہیے، اس کے لیے آپ کی دعائیں چاہیے، اس کے لیے آپ کا وقت چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و احسان سے اس فتنے کو ہم دبا کے چھوڑیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔